بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نعمتیں رکھی ہے، اور انسان اپنے حس اور اپنے حواس اور اپنے عقل اور اپنی شعور کے ذریعے بہت سی چیزوں کو سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. کائنات کی بے شمار چیزیں اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، اس کی باریکیاں اور اس کے عجائب اور اس کی باریکیاں انسان کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں، دل، دماغ اور اعضائے رئیسہ، اہم ترین انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعضاء رکھے ہیں، جس کے ذریعے مختلف قسم کی کائنات کی چیزیں انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے. اور کافی چیزوں کی نالج، کافی چیزوں کا علم اس کے اپنے اندر محسوس اور اندر اترتا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف انہی چیزوں پر انسان کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ہم اور آپ کی عقلیں کمزور ہیں، ناقص ہے، سوچ یہ بھی ناقص ہے، دیکھنے کا دائرہ یہ بھی بڑا ناقص ہے، سننے کا دائرہ یہ بھی بہت چھوٹا ہے. انسان اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، ایک لمٹ ہے دیکھنے کی، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. اگر انسان سننا چاہے تو سننے کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. اگر دو چار آدمی ایک ساتھ بولنے لگے تو انسان رکا دے گا کہ کوئی ایک بولو، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اس کی اپنی دماغ کے سوچنے کی، اس کے اپنے قلب کی، وجدان کی، ادراک اور احساس کی ایک لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وہ اس دائرے سے زیادہ، لمٹ سے زیادہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ایک مقدس ترین طبقہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کا بھیجا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ جہاں سے ہم انسانوں کا علم ختم ہوتا ہے، وہاں سے انبیاء کا علم شروع ہوتا ہے. اور ان میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ابو البشر
حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء خاتم النبیین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت آخری نبی کی اس امت کو عطا فرمائی، یہ اس امت کا اعزاز۔ اور آپ کی ولادت کا ہونا، آپ کی پیدائش کا ہونا، آپ کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا، یہ انسانیت کی روشنی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی نجات اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جو کمالات ہونے چاہیے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے تھے، جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری خصوصیات اللہ نے آپ کے اندر رکھی تھی۔ حسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، خاندانی شرافت میں بھی اعلیٰ، پرورش میں بھی اعلیٰ۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اور جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے اپنے ذہنیں خود بخود منتقل ہوتی ہیں ایک ذات کی طرف، ایک شخصیت کی طرف، ایک بابرکت آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی طرف، اور آپ کا تذکرہ سراپا خیر ہے، آپ کی ولادت کا ذکر سراپا خیر ہے، آپ کی زندگی کے جس شعبے پہ روشنی ڈالی جائے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کے اندر آپ علیہ السلام کو بھیجا، اور خود احادیث میں ہے کہ آپ نے اپنا نسب بیان کیا۔ نسب ہم اور آپ کو شاید اپنا والد یا دادا یا پردادا اس سے زیادہ نام نہیں معلوم ہوتے، لیکن عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنا نسب محفوظ کیا کرتے تھے کئی پیڑھیوں تک۔ وہ بھی ایک مستقل علم تھا نسب دانی کا، اور اس میں وہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا نسب موجود ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ علیہ السلام عدنان پہ آ کے ٹھہرا کرتے تھے، یہاں تک آپ خود نسب بیان کیا کرتے تھے۔ عدنان سے اوپر اور بھی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اود ہے، اور بھی مستقل نام ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں تک کہ نسب کو معتبر قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اور تاریخی اعتبار سے وہ عجائب اور وہ واقعات پیش آ رہے ہیں جو انسانی حیرت کا ایک نمونہ ہے۔
حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ وہ خود کہتی ہیں کہ جب آپ میرے بطن میں تھے میں نے کئی خواب کئی بشارتیں دیکھی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تولد اور آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اس وقت خدمت کے لیے جو عورتیں تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا، وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے گود و گود لیا اور میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی نمودار ہوئی۔ شفا کہتی ہیں کہ میں نے اس روشنی کے اندر روم کے محلات کو دیکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ خود کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے ساتھ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور اس چمک کے ساتھ میں نے ملک شام کے محلات دیکھے، کہاں عرب اور کہاں ملک شام سیریا۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ خدمت کے لیے پہنچی ہوئی تھی ولادت کے موقع پر۔ وہ کہتی ہیں فاطمہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ادھر ولادت ہو رہی تھی، اور ادھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے اتنے قریب آ چکے تھے، ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائیں۔ ایک اور خاتون کہتی ہیں کہ ادھر آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور ادھر میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ سارا کعبہ وہ نور کے ساتھ جگمگ ہے۔ اور ادھر ستارے زمین کے قریب آ چکے ہیں، روشنی پھیل چکی ہے۔ ادھر آپ کی ولادت ہوئی، ادھر یہودی چیختا ہوا باہر نکلا، لوگوں سے کہنے لگا کہ آج کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، معلوم کرو۔ اور جب تحقیق کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کا ایک پوتا، مرحوم عبداللہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ وہ آیا اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا، اور اس نے پلٹا کے پھر پیٹھ پشت مبارک کو دیکھا اور کہنے لگا قسم کھا کے بنی اسرائیل سے آج نبوت ختم ہو چکی ہے، کہ جو آخری ستارہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی ادھر پیدا ہوں گے، وہ ستارہ طلوع ہوگا، آپ کی ولادت کی نشانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رات وہ ستارہ طلوع ہوا، مجھے اندازہ ہوا کہ نبی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور پیچھے میں نے پیچھے اس لیے دیکھا کہ مہر نبوت کی جو نشانی تورات میں تھی وہ نشانی آپ میں ہے، کہ بنو اسماعیل، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب بنی اسماعیل سے ملتا ہے اور یہودی بنی اسرائیل سے ہیں، تو اس نے کہا بنی اسماعیل مبارک ہو۔ ساری دنیا کے اندر ایک تبدیلی وجود میں آ رہی، ایک تغیرات ہو رہے ہیں۔ یہودی حیران ہے کہ آخر کس کی ولادت ہوئی ہے۔ عبد المطلب کو بتایا گیا کہ پوترے کی پیدائش ہوئی ہے، مرحوم عبداللہ کے بیٹے کو، مرحوم عبداللہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، آئے حضرت آمنہ کے پاس سے لیا اپنے گود میں، خانہ کعبہ کے پاس لے کے آئے، بہت دعائیں کی اپنے بیٹے اپنے پوترے کے لیے۔ اور ادھر کسرا میں، روم میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کی ولادت ادھر مکہ مکرمہ میں ہو رہی، اور ادھر ملک شام کے اندر ایوان کسرا کے، ایران میں ایوان کسرا کے 14 کنگرے اچانک زمین پہ گر پڑے، اور کسرا کے ایوان میں زلزلہ آ گیا۔ وہ بھاگا ہوا باہر نکلا کہ آخر یہ زلزلہ کیسا، اور مضبوط قسم کے 14 کنگرے اس کے محل کے اچانک زمین پہ آ کے گرے۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہی تبدیلی نہیں، بلکہ اس سے آگے کی تبدیلی یہ ہے کہ مجوسیوں کے یہاں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، اچانک آگ بجھ گئی،
اور بھی حیران تھا کہ یہ کیا تبدیلی ہے، 1000 سال کی آگ اچانک کا بجھ جانا۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ دریائے ساوا کا پانی جو روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا اچانک خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ کسی نے کہا کہ دریائے تبری وہ بھی سوکھ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ نجومیوں کو بلاؤ، کاہنوں کو بلاؤ، جو ستارے دیکھ کے بتائیں کہ یہ تبدیلیاں کائنات میں کیوں رونما ہو رہی ہیں۔ اس نے موبیزان نامی ایک نجومی تھا کہ اسے بلاؤ۔ اس نے کہا کہ آقا مجھے تو نہیں پتا، البتہ ایک آدمی ہے عبد المسیح غسانی جو بتا سکتا ہے کہ واقعی یہ تبدیلی کیوں ہو رہی۔ اس نے نعمان بن منذر کو عبد المسیح غسانی کے پاس بھیجا کہ ذرا پتہ کر کے آؤ۔ عبد المسیح غسانی بلائے گئے، کاہن تھے، علم نجوم سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تبدیلی کا مجھے بھی نہیں علم، ہاں میرا ایک ماموں ہے ستیح جو تورات کا عالم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بتا دے۔ کہا کہ جلدی سے معلوم کرو۔ یہ اپنا عربی گھوڑا لے کے گئے، ستی کے پاس پہنچے، اور ستی کا آخری زمانہ ہے، نزا کی کیفیت ہے، جان حلق آ چکی ہے۔ اور عبد المسیح غسانی پہنچ کے کہنے لگے کہ مجھے کسریٰ نے بھیجا ہے یہ تبدیلیاں معلوم کرنے کے لیے کہ کائنات میں کیوں ہو رہی۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، غشی کی حالت تھی، اور کہا کہ جب کلام الہی کی تلاوت ہونے لگے، دریائے ساوا خشک ہو جائے، ایوان کسریٰ کے کنگرے جب اچانک زمین پہ آ جائے، سمجھ لو کہ جو نبی طلوع ہونا تھا وہ طلوع ہو چکا ہے، وہ وقت آ گیا۔ یہ 4 جملے زبان سے نکلے اور ستی کی موت ہوئی۔ عبد المسیح غسانی بھاگے ہوئے آئے اور یہ سارا واقعہ کسریٰ کو سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تبدیلیاں سارے عالم کے اندر دیکھی جا رہی ہیں۔ مکے کے اندر خوشیاں ہیں، نام رکھنے کا موقع آیا، 7واں دن ہوا، عبد المطلب نے عقیقہ کیا، شاندار عقیقہ، عظیم الشان عقیقہ، عرب کے قبائل کے مطابق، وہاں کے رواج کے مطابق سب کو دعوت دی، عقیقے میں جمع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن نام رکھا جائے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اس وقت کا حال یہ ہے کہ نام کی تلاش، آپ حیرت کریں گے جب پریگننسی شروع ہوتی ہے، جب سے نام کی تلاش شروع ہوتی ہے، 7 دن نہیں، 14 دن نہیں، 21 دن نہیں، مہینہ ہونے کو آتا، نام پہ اطمینان نہیں ہوتا۔ آخر کون سے ستارے کا نام رکھنا چاہتے ہیں نہیں معلوم، جو نہ کتابوں میں ملتا ہے، جو نہ نیٹ میں ملتا ہے، کہ نام چاہیے، کہاں سے نام لا کے دیں؟ نام انبیاء کے رکھے جائیں، نام صحابہ کے رکھے جائیں، نام اولیاء صلحاء کے رکھے جائیں تاکہ تاثیر آئے، اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ اور کبھی نئے ناموں کے اندر اتنا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کسی مذہب کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ نام کس کا ہے۔ کبھی نام اتنے نئے بن جاتے ہیں کہ اس نام کے ذریعے سے پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کس مذہب کا ہے، دونوں میں ملا جلا ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ نے نام رکھا احمد، دونوں نے نام رکھا۔ عبد المطلب چونکہ سردار قسم کے آدمی تھے، خانہ کعبہ کی رکھوالی تھے، اور وہاں حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اور نگرانی ان کے ہاتھ میں تھی، رئیس قسم کے، سردار قسم کے تھے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں، دامن میں آپ کی گدی لگتی تھی جس پہ آپ بیٹھتے تھے، براجمان ہوتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب نام انوکھا ہے، کہاں سے رکھا؟ محمد کے معنی جس کی تعریف ہی کی جائے، کیا پیارا نام ہے جس کی تعریف ہی کی جائے۔ عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا،
وہ یہ ہے کہ میری اپنی پیٹھ سے، میرے اپنے پشت سے ایک زنجیر نکل رہی، نور کی زنجیر ہے، جس کا ایک کنارہ زمین پہ اور ایک کنارہ آسمان پہ اور ایک کنارہ مشرق اور ایک کنارہ مغرب میں ہے، اور یہ چاروں طرف نور کی زنجیر بالکل چمک رہی ہے، اور اس سے ایک نور نمودار ہوا جس سے ایک درخت کے پتے پتے پر اس نور سے 70 گنا زائد نور پھیلتا چلا گیا، سارے پتے روشن ہو گئے۔ میں نے سمجھا کہ کوئی نئی چیز پیدا ہوگی، کوئی انوکھی چیز مجھے ملے گی جس کی تعریف ہی کی جائے اور جس کے اندر برائی اور نقص اور عیب نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دل میں بات ڈالی کہ اس کا نام محمد رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے 5 نام ہیں، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد اور ایک نام ہے حاشر۔ حاشر کے معنی آتے ہیں کہ ساری انسانیت کا، یعنی اس آخری امت کا حشر کل قیامت کے دن میرے قدموں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں گے۔ انسان محتاج ہوں گے، یہ امت کے افراد محتاج ہوں گے کہ آپ علیہ السلام شفاعت فرما دیں۔ حاشر جمع کرنے والا، سارے کے سارے میرے پاس جمع ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا ایک چوتھا نام ہے ماحی۔ ماحی کے معنی کفر و شرک کو مٹانے والا۔ جب میں آؤں گا تو کفر و شرک سارا کائنات سے ظلم مٹتا چلا جائے گا، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی یہ ساری کی ساری کائنات میں پھیلتی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ایک آخری 5واں نام ہے عاقب۔ عاقب کے معنی بعد میں آنے والا، انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، کہ میں وہ سب سے آخری نبی ہوں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عاقب کے معنی بعد آنے والا۔ آپ علیہ السلام کی پروان اور آپ کی جو ہے نشو نما ہوتی جا رہی۔ حضرت آمنہ نے 9 دن دودھ پلایا۔ ابو لہب کی ایک آزاد باندی تھی صوبیہ جس کا نام تھا، اس نے 7 مہینے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ اطراف قبائل سے لوگ آتے تھے، عورتیں آتی تھیں، اور جن کے یہاں بچے پیدا ہو اور بچوں کو لے جاتے اور وہ دودھ پلا کے اس مدت پورا کر کے واپس لے کے آ کے پہنچاتے تھے۔ عرب چونکہ وہاں کے قریے، وہاں کے دیہات بڑے صاف تھے، زبان بڑی اعلیٰ تھی، بڑی عمدہ تھی، فصاحت والی، بلاغت والی تھی، لیکن شہر کی زبان کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ تھی، اس لیے کہ اجمی قسم کے دیگر عرب کے علاوہ اور بھی لوگ وہاں آ کے بسا کرتے تھے، ان کے گھروں میں غلام رہا کرتے تھے جن کی زبان عربی نہیں ہوتی تھی، تو وہ اپنے بچوں کی زبان کی فصاحت کے لیے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں نہیں پالتے تھے، دیہات میں پالا کرتے تھے کہ زبان اچھی ہو جائے۔ چنانچہ قبیلے بنو سعد بن بکر کی عورتیں آئیں اور انہوں نے مکہ مکرمہ کے ایک گھر کو پوچھا کہ کوئی بچہ ہو تو دے دو۔ ادھر آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور وہاں بھی آ کے دروازے پہ دستک دی گئی، لیکن کہا گیا کہ یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے، اور وہ امیدیں تھی کہ کاش باپ زندہ ہوتا تو کچھ ہدیہ زیادہ ملتا، کچھ اجرت زیادہ ملتی، کچھ مزدوری زیادہ ملتی، لیکن ہر کوئی دیکھتی اور چلے جاتی کہ اگر باپ ہوتا تو شاید مل جاتا۔ ایک ہے حلیمہ جو سفید گدھی پہ بیٹھ کے آئی تھی، مریل گدھی، ساتھ میں ایک اونٹنی جو دبلی ہو چکی تھی، جس کے تن سوکھ چکے تھے، کوئی دودھ نام کی چیز نہیں، اور ایک اپنا سگا بیٹا لے کے آئی تھی، ساتھ میں شوہر حارث بھی تھے، لیکن بیٹا بھوک کی وجہ سے سارا سفر ستاتا رہا، نہ رات کو نیند تھی نہ دن کو چین تھا، اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں، خود حلیمہ کے پاس پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا۔ اور اس حال میں وہ مکہ مکرمہ پہنچی ہیں، اور اس نے بھی دیکھا آپ علیہ السلام کو، معلوم کیا یتیم ہے، دادا کیا دے گا، واپس چلی گئی۔ لیکن جب دیکھا کہ سارے بچے ختم ہو گئے، اب ایک باقی ہیں، اپنے شوہر سے مشورہ کیا حارث سے کہ کیا معلوم ان کو لے لیں، برکت مل جائے۔ حارث نے کہا کہ ہاں لے لیں، برکت مقدر ہوگی تو مل جائے گی۔ آئیں اور کہا کہ ٹھیک ہے میں لینے کو تیار ہوں۔ ادھر آپ علیہ السلام کو گود میں لیا اور یہاں لیتی ہی برکتیں شروع ہوئی ہیں، سینے سے لگایا کہ سینے میں دودھ آنا شروع ہو گیا۔
وہ بچہ جو سارا سفر ستاتا رہا، حضرت حلیمہ نے اس کو دودھ پلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اور لے کر پھر اپنے وہاں گئی شوہر کے پاس، وہ حسین، وہ خوبصورت، وہ چاند کا ٹکڑا جس کی کوئی نظیر، جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں مل سکتی، وہ حسن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ لینے کی دیر تھی، برکتوں کی آمد ہو گئی۔ وہ اونٹنی جو بالکل تھن سوکھ چکے تھے، شوہر کی نظر پڑی کہ تھن لبریز ہو چکے ہیں، سارا دودھ نکالا برتن میں اور خود بھی پیا، اپنی بیوی حلیمہ کو پلایا، اور جب واپسی کا موقع آیا سب سے آگے حلیمہ کی گدی ہے، اور وہ بھی کیا عجیب منظر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ نے اپنے پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھی یا شوہر آگے بیٹھے، بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا، اور آگے پیچھے شوہر بیوی ہیں، لیکن سواری جانے کو نام نہیں لیتی، اسے کتنا ہکایا گیا، اٹھنے کو نام نہیں لیتی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جگہ تبدیل کرائی اور وہاں سے اٹھا کے اپنے سامنے کیا تو خود جانے کو تیار ہے۔ ایک نشانی تھی کہ یہ بچہ آگے ہی رہے گا، پیچھے نہیں رہ سکتا، ساری کائنات پیچھے ہوگی، ساری انسانیت پیچھے ہوگی، لیکن یہ نور نبوت پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ نشانی تھی، اس کا ظہور پہلے ہی دن سے کرایا جا رہا تھا۔ تفصیلی واقعات ہیں، یہ وہ ولادت کے چند لمحے تھے، ولادت کے چند نمونے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات پوری کروں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے سب سے بابرکت دور وہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ترقی یافتہ ہے، ہمارا زمانہ بہترین دور ہے، یہ کوئی بہترین دور نہیں ہے۔ آپ نے خود اپنی زبان نبوت سے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت تھی، اس دور کے اندر اخلاق تھے، اس دور کے اندر ہمدردی تھی، اس دور کے اندر وفاداری تھی، اس دور کے اندر انسانیت شعاری تھی، اس دور کے اندر صفات تھے، اس دور کے اندر خصائل تھے۔ آج مشینیں ہیں، سب کچھ ہے، انسانیت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، غمخواری نہیں ہے، اور صفات نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے جو انسانوں کے اندر ہونے چاہیے۔ تو سب سے بہتر دور آپ کا دور ہے، چاہے یورپ چلاتا رہے، چاہے مغرب چیختا رہے کہ آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، کوئی ترقی نہیں جس میں انسانیت کا زوال ہو، جس میں انسانیت کے اخلاق انحطاط پہ آ جائیں، وہی ترقی نہیں کہہ سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت کی تھی وہاں انسان بلندیوں تک پہنچے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے چند حقوق ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعہ رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں، آپ کی سنتوں پر، اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔